میری تقریر 2 ہفتے پہلے ہوئی تھی ٹیلر میں اور یوٹیوب پہ ڈال دی گئی ہے. خان صاحب کے پاس اس کا لنک ہے. خان صاحب شیئر کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ. 1.5 گھنٹے کی تقریر ہے اور بڑی ڈیٹیل میں نے واقعہ کربلا کو ابتدا سے آخر تک مرحلہ وار، کیونکہ لوگوں کو اس واقعے کے متعلق چنکس کا پتہ ہوتا ہے، اچھا درمیان میں یہ واقعہ ہوا پھر یہ ہوا، لیکن پوری انٹائر پکچر قرآن و حدیث اور تاریخ کی کتابوں کے ریفرنس سے میں نے ایک کوشش کی ہے. اللہ کریم اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا الیہ راجعون. سورہ بقرہ کی یہ تو آیت. ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے بشیء من الخوف، خوف سے، والجوع، بھوک سے، ونقص من الاموال، آپ کا مال کا نقصان، والثمرات، اور آپ کے اولادوں کا. ثمرات سے مراد مال سے زیادہ مفسرین نے کہا کہ آپ کی اولاد. وبشر الصابرین، اور خوشخبری دیتے ہیں صبر کرنے والے. الذین اذا اصابت، اور جب ان لوگوں کو مصیبت ہے تو کہتے ہیں قالوا انا للہ، ہم اللہ کی طرف و انا الیہ راجعون. یہ جو آیت کریمہ ہے، اگر اس کے کانٹینٹ کو دیکھا جائے، جن چیزوں پر رب کریم نے ذکر فرمایا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ساری کی ساری مولا حسین کے اوپر ایک تھوڑے عرصے کے اندر ساری آزمائشیں آ جائیں. لوگوں پہ آزمائشیں آتی ہیں، کسی پہ 1 آئے، کسی پہ 2 آئے، کسی پہ 3 آئے، لیکن یہاں پر سب کا مجموعہ مولا حسین کی ذات علیہ السلام برداشت فرمایا. اور معجزہ یہ ہے، سبق یہ ہے اس میں کہ اس سب کے باوجود استقامت کی جو مثال کربلا کے اندر پیش کی، انسانی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اگر آپ کتب کا مطالعہ کریں نا، مجھے پچھلے دنوں کافی اتفاق ہوا تاریخی کتب کو دیکھنے. تو کربلا 61 ہجری میں نہیں ہوا، کربلا بہت پہلے شروع. کربلا کی ابتدا ایک دن میں نہیں ہوئی کہ ایک دن یزید آیا اور اس نے آ کے اپنی دشمنی میں مولا حسین کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ اور سلوک کیا. اس کی ابتدا بہت پہلے. بدر میں دیکھیں تو قریش مکہ کیا کہتے تھے، تیرے 35 سردار آئے تھے نا، 28 مارے گئے، 28 میں سے 24 کس نے مارے؟ مولا علی شاہ. جنگ ہوتے کی سب سے زیادہ مولا علی شریف خدا. تو مکہ میں کیا ذکر ہوتا، تیرے باپ کو کس نے مارا؟ علی نے. تیرے باپ کو کس نے مارا؟ علی نے. تو کربلا تو بہت پہلے شروع ہو گیا تھا. یہ جو اس کی منتہا تھی، جو بچ ہوا نہیں کہا تھا یزید نے تخت کے، جب اہل حرم وہاں موجود تھے، کہ یہ ایک ایسے ہی وحی کا ڈھونگ رچایا ہوا تھا آپ کے اوپر. یزید کو پروٹیکٹ کرنے والوں پہ مجھے بہت حیا آتی ہے کہ
کہ تم لوگوں کو ذرا بھر احساس نہیں ہوتا کہ اس کو پروٹیکٹ کس بیس پہ کرتے ہیں اور تمہیں ملتا کیا ہے اس کو پروٹیکٹ. کوئی قرآن و حدیث سے کوئی بات لے آؤ. یہ تو وہی والا گھرانہ ہے، یہ جن کو مارا ہے تم نے ان کے اوپر تو آیت اتری ہوئی ہے. ظہر کی نماز میں قتل حسین کر کے اسی پہ درود بھیج رہے ہو بیٹھے ہوئے. یہ عجیب واقعہ ہے کہ مولا علی شیر خدا کی ساری کھیتی یہاں کٹی اور یہاں پہ رکی نہیں کری کہ یہاں رک جائے. ایسا نہیں ہوا. بنو امیہ نے بھی سارے اماموں کے ساتھ یہی سلوک کیا. بنو عباس نے بھی پھر انہی کے نام پہ حکومت لے کے پھر انہی کے ساتھ یہ سلوک. یہ ہمیشہ لوگ خطرے میں رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کی خلافتوں کو خطرہ ہوتا ہے. مولا زین العابدین مدینے سے باہر آپ نے ڈیرا لگایا، باہر عبادت کرتے تھے. اس کے باوجود ملک جو تھا یا ولید جو تھا خوف زدہ رہتا کہ لوگ ہر وقت انہی کے گرد جمع ہوتے. میری التجا ہے آپ لوگوں سے تھوڑا وقت نکال کے ہسٹری کو پڑھیں پلیز. ایک کو نہ پڑھیں، ایک میں ہر ایک میں بایس ہوتا ہے ہر ہسٹورین کا، لیکن آپ کو اصل سٹوری مل جائے گی. چاہے تبریز کو پڑھیں، ابن خلدون کو پڑھیں، ابن عساکر کو پڑھیں، البدایہ والنہایہ کو پڑھیں، تاریخ اسلام کو پڑھیں. آپ کو ایک کامن ڈینامینیٹر مل جائے گا اس میں سے. اصل حقائق کیا ہے، اصل مسئلہ کیا تھا. دو شہزادوں کی جنگ کہنے والوں کو شرم آنی چاہیے. کیسے آپ اس ایک حق اور باطل، کیونکہ یزید ہر دور میں آتے رہیں گے. یہ دو اسکول آف تھاٹ کی جنگ تھی، ایک سچ تھا اور ایک باطل تھا، اور باطل کو شکست ہوئی فار ایور، اور مظلوموں کے لیے ایک مثال بن گئی پوری رہتی دنیا. ایون گاندھی جیسے لیڈر اور ساؤتھ افریقہ نیلسن منڈیلا جیسے لیڈر کہتے ہیں ہمیں ان کی مولا حسین کی شہادت سے حوصلہ ملا کہ اس کے لیے ہتھیاروں کی ضرورت نہیں. تو میری آپ سے بھی التجا ہے، اپنے بچوں کو ہسٹری بتائیں، سچ بتائیں. لوگوں کے ایمانوں کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. یہ جو پرچیزڈ ملا ہیں یہاں کے ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹ. میں ایک جمعے پہ بیٹھا ہوا تھا، اس دن محرم کا دن تھا، اور جمعے کے اوپر اس نے یہی بات کی. میرا بڑا خون کھولا، میں اٹھ کے جانے لگا. پھر میں نے کہا میں کچھ، لیکن مجھے دکھ ہوا کہ ممبر رسول کے اوپر کھڑے ہوئے ایسی باتیں. دو شہزادوں کی، وہ کہاں سے شہزادہ تھا؟ کس بات کی کوالیفیکیشن سے وہ شہزادہ ہو گیا؟ عزیزان محترم، کیونکہ میں وقت کی کمی کی وجہ سے زیادہ اس پہ ایلیبوریٹ نہیں کروں گا، لیکن مجھے دکھ بڑا ہوا اس دن ان باتوں پہ. تو شہادت امام حسین کے بعد جب سادات کو رسیوں اور بیڑیوں کے ساتھ اور توق گلے میں ڈال کے دوسرے دن جب آپ کو مقتل گاہ کے قریب سے گزارا گیا، دشمن کا ہمیشہ اس کی یہ چال ہوتی ہے
کہ ان کے حوصلے توڑے جائیں جن کے خلاف ہوئے تھے. اور جب آپ کے اپنے اپنے سامنے ذبح ہوئے پڑے ہوں، ان کو دیکھنے کا حوصلہ نہیں ہوتا کسی کو. جیسا کہ جب اس قافلے کو مقتل گاہ کے پاس سے اتارا گیا، بعض روایت میں آتا ہے ثانیہ زہرا جنرل ٹھوکر سلام اللہ علیہ نے اپنے آپ کو اس اونٹ سے گرایا اور مولا حسین کے جسم اطہر کے قریب آئیں، جو کہ ریزہ ریزہ کر دیا تھا، ایک ایک جوڑ کھول دیا تھا، سوائے سادات کے کسی دوسرے کی لاش کو پروار نہیں کیا. دشمنی کی حد دیکھیں گے. سب کو امان تھی، مولا حسین اور آقا کریم کی فیملی کو امان نہیں تھی. ایک ایک بند کھول دیا گیا تھا، ایک ایک کپڑا نوچ دیا گیا تھا، انگلیوں سے انگوٹھیاں اتار دی گئی تھیں. بعض روایات میں آتا ہے کہ انگلی سے انگوٹھی نہیں اتر رہی تھی تو کاٹ دی. حضرت سکینہ کی بالیاں نوچ دی گئی، چھینی نہیں گئی، نوچ خیموں کو آگ. تو اس وقت سیدہ زینب کبریٰ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جو وہاں پر فریاد فرمائی، اس کو بیان کرتا ہوں کہ جب آپ وہاں تشریف لے کے آئیں تو وہاں آپ نے یہ الفاظ کہے، یہ تاریخ کی ساری کتابوں میں آپ کو یہ ملیں گے. واہ محمدہ، مدینہ کی طرح منہ فرمایا اور فرمایا عرض کی واہ محمدہ، واہ محمدہ صلی علیہ اللہ وملک السماء ھذا حسین بلارا. یہ میرے حسین ہیں جو میرے سامنے اس وقت ہیں، مزمل بتمام، اور ان کا جسم جو ہے لپٹا ہوا ہے خون کے اندر. مقطع الاعداء، ان کے اعضاء علیحدہ علیحدہ کاٹ دیا گیا ہے. یا محمدہ وبناتک سبایا، اور آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنا دیا گیا ہے. وذریتک مقتلا، اور آپ کی ذریت کو، آپ کی اولاد کو قتل کر دیا گیا ہے. تشکی علیہ السوا، اور ان کے اوپر یہ ہوا جو ہے خاک اڑا رہی ہے. کہتے ہیں کہ یہ الفاظ سن کے جو دشمنان تھے وہ بھی آنسوں سے رو رہے تھے. کسی شاعر نے بڑا خوبصورت کہا ہے، کھیتی علی کی کٹ گئی، بستی اجڑی گئی. کھیتی علی کی کٹ گئی، بستی اجڑ گئی. کربل میں شاہ حسین سے زینب بچھڑ گئی. کربل میں شاہ حسین سے زینب بچھڑ گئی.
یہ قافلہ بامجولہ زنجیریں پہن کر رسیوں سے باندھے ہوئے اونٹوں پر ننگی پیٹھوں کے اوپر کوفہ کی طرف رواں ہے۔ ایک وہ زمانہ تھا جب سیدہ ثانیہ زہرا زینب کبریٰ ایک شہزادی کی حیثیت سے کوفہ میں آئی کی پہلی حافظہ قرآن، پہلی بیوی ہیں جنہوں نے باقاعدہ کوفہ کے اندر درس قرآن کا عورتوں میں سلسلہ۔ اب یہ وقت ہے، چادریں چھنی ہوئی ہیں، اپنے بال مبارک سے چہرے کو چھپائے ہوئے ہیں، عورتوں کے جرم نے ان کو ڈھانپا ہوا ہے، اور قیدی کی حیثیت میں بازاروں میں لایا جا رہا ہے، اور بازاروں میں لوگ تماشے کے لیے اپنے گھروں کے اوپر چڑھ کے یہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ لوگ صدقے کی کھجوریں دیکھ رہے ہیں۔ کہاں بادشاہ اور بادشاہ زادی، اور کہاں یہ مناظر۔ بہرحال پھر یہ قافلہ اگلے دن بند ہو گیا تھا۔ اگلے دن ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد ینگ بدماش تھا، ایک صفاق اور ظالم شخص تھا۔ مولا حسین کی جگہ اقدس اور لب اطہر کے پر چڑھی۔ غیر برکم اقتصادی رسول وہاں موجود تھے، انہوں نے جھڑکا اس کو، کہنے لگا صاحب یہ رسول نہ ہوتا تو تمہارا میں بڑا حشر۔ کہنے لگا تمہیں صحابی رسول کا اتنا لحاظ، اور نواسہ رسول سید الشہداء زمانہ جنت کے سردار، اس کا تجھے کوئی لحاظ نہیں۔ یہ قصہ بڑا لمبا ہے، لیکن اسی طرح یہ قافلہ لمبے راستے سے، میں نقشہ لایا ہوں اس راستے سے، لمبے راستے سے لے کے جایا تھا، سیدھا بھی جا سکتا، تکلیف تھی، اور دمشق کے بازار سجائے ہوئے تھے۔ لوگ یہ کہتے ہیں، مجھے اس بات کی کبھی سمجھ نہ آ سکی، لوگ کہتے ہیں یزید بے قصور تھا، اس کو نہیں پتا تھا، ابن مرجانہ نے یہ کام کیا، ابن مرجانہ۔ اچھا تمہارے اس بات کو مان بھی لیں ایک سیکنڈ کے لیے، چلیے تو پھر اس کے بعد تم نے کیا کیا ان لوگوں کے ساتھ؟ جن لوگوں نے یہ کام کیا تھا ان کو کیا سزائیں دی تھی؟ تو ان کی یہ دلیل یہاں کمزور پڑ جاتی ہے۔ مجھے اگر اجازت دیں، علامہ اقبال کے جو شعر ہیں میں نے چن کے لکھے تھے، علامہ اقبال نے بڑا جو کلام لکھا ہے ان کی شان میں، مولا حسین کی، حیران۔ زندہ حق از قوت شبیری است، حق قوت شبیری سے زندہ رہتا ہے، باطل آخر داغ حسرت میری است، اور باطل آخر حسرت کی موت کا داغ بن جاتا ہے۔ بحر حق در خاک و خون غلطی دہاست، اے حسین
آپ حق کی خاطر خاک و خون میں تڑپے ہیں، بس بنا لا الہ گردیداس. اور اسی وجہ سے آپ جو ہے کلمہ توحید کی بنیاد بن گئے. شوکت شام و فر بغداد، جو شوکت شام کی سلطنت تھی، فریب کی اور بغداد کی، وہ سب کی سب چلی گئیں. سطوت غرناطہ ہم از یاد رفت، اور جو غرناطہ کی سلطنت تھی اس کی جو شان و شوکت تھی ہماری یادوں سے وہ ختم ہو گئی، محو ہو گئی. تار ماں از زخم اش تازہ ہوئی، کہ تمہارا جو زخم، یہ جو کربلا والا زخم ہے وہ آج بھی تازہ ہے. تار ماں از زخم اش تازہ ہوئی، آج بھی ایسے لگتا ہے جیسے کل یہ. سبحان اللہ. اور پھر آپ فرماتے ہیں، علامہ اقبال فرماتے ہیں، رمز قرآن از حسین آموز، کہ ہم نے قرآن کی رمز کو مولا حسین سے سیکھا. کیسے؟ آتشو شعلہ اندوختم، کہ ان کی روشن کی گئی آگ سے ہمارے اندر کے شعلے بڑک اٹھے. اے صبا اے تیک دور استاد، اے صبا اے دور رہنے والوں کی قاصد، اشک ماں بر خاک پاک رسان. اور ہمارے آنسوؤں کا یہ ہدیہ امام پاک کے قدموں کی پاک خاک تک پہنچا دیں. اشک ماں بر خاک پاک رسان، کہ ہمارا آنسوؤں کا یہ ہدیہ جو ہے آپ کے قدموں کی خاک تک پہنچا دیں. اس کے بعد میں سلام آخر میں پڑھ